اس پر ایک تختہ نصب کیجئے اور اس تختے کے اوپر نام محمد لکھیے، تو پھر کیوں نہ کہیں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ اللہم صلی علی محمد المعدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ الللاب کمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بے جمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع و خصالہ، وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے اس علاقہ میں ایک طویل مدت کے بعد حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ محترم قاری اشرف صاحب اور ان کی تمام ٹیم، تمام رفقا جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، اللہ کے عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میں بڑی مدت کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں اور اس بات سے ناواقف ہوں کہ آپ کس طرح کی گفتگو سماعت فرماتے ہیں، ہر طرح کی تو کوشش کریں گے کہ گفتگو کے آخر تک میں اور آپ ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو جائیں۔ میں نے پہلے ان سے پوچھا تو عنوان کے حوالے سے انہوں نے مجھے چھوٹ دے دی، اس لیے گفتگو جو ہے وہ ایک عنوان میں کچھ دنوں سے اس کو مختلف مقامات پہ اس عنوان کو بیان تو کیا ہے، لیکن آپ کے ہاں ظاہر سی بات ہے، نئی بات ہے، چند افراد نے شاید سنا ہوگا۔ کوشش کریں گے کہ اس عنوان کو وسیع کرتے ہوئے خلاق عالم کے اس عظیم محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں کچھ عقیدت کے پھول نشاور کریں۔ یقیناً میری اور آپ کی طاقت نہیں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی مدح بیان کر سکیں، ہم بس آپ سمجھ لیجئے کہ چند درخواست گزار ہیں جو اپنی اپنی عرضی لکھتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ہمارا نام بھی لکھا جائے اور آپ کے مدح کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یقیناً محمد رسول اللہ کی ذات میری اور آپ کی مدح کی محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی میں اور آپ اس قابل ہیں کہ ہم اس معیار کو بیان کر سکیں، اور نہ ہی کوئی بھی شخص آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ہم صرف ایک گزارش کرتے ہیں، خالق سے دعا ہے کہ وہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس نے محمد سے محبت کر لی یقیناً وہ اپنے خالق تک پہنچتا ہے اور اس کی محبت اس کے رب سے ہو جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ انسان کا ظاہر ہے، لا الہ الا اللہ انسان کا باطن ہے۔ جب باطن میں لا الہ الا اللہ آ جائے تو ضروری یہ ہے کہ پھر آپ کے وجود سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی سیرت طیبہ ظاہر ہونا شروع ہو، کہ آپ اس کردار کو اپنائیں جو رسالت پناہ کا کردار ہے۔ حضرت ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعت کہی تھی آقا دو جہاں کی تعریف میں، اور اس نعت کے پہلا لفظ ہے، آپ نے سنا ہوا ہوگا وہ لفظ کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو۔ سنے ہوئے یہ لفظ؟ نہیں سنے؟ جی
تو مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نعت کہی تھی کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں ہو. ہم اسی ایک جملے کو کہ اگلے مصرے بھی ہیں کہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں ہو، اور اس میں شک نہیں ہے. کیا کہہ دو جہاں جب معراج کی شب خلاق عالم کی بارگاہ میں پہنچے تو خالق کی بارگاہ میں آقا نے عرض کی کہ اللہ اے میرے خالق، میں جو کچھ کائنات میں تھا تیرے لیے چھوڑ آیا ہوں. تو جواب یہ تھا کہ محمد میں نے آپ کو اور آپ کے سوا جو کچھ بنایا ہے آپ کے لیے بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کائنات وجہ وجود کون و مکان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بنی ہے. تو ہم انہی کی مدح کرتے ہوئے جو اس نعت کا ایک مصرع ہے اس مصرے کو بطور استعارہ استعمال کریں گے. استعارہ کا لفظ شاید آپ نے پہلے سنا ہوا ہوگا، آج میں اس کی تشریح نہیں کروں گا. پھر کسی لمحے میں آپ کے ہاں آیا تو انشاءاللہ العزیز استعارہ کے حوالے سے ایک مستقل گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. توجہ ہے آپ کی. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو. آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے. خلاق عالم کی طرف سے آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے گئے، فرشتوں سے سوال و جواب ہوئے. جب انہیں نہ آیا آدم نے جواب دیے. خالق کا حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو. انہوں نے آدم کو سجدہ کیا. وہ سجدہ در حقیقت جو آدم کو کیا گیا تعظیم تو آدم کے لیے تھی، لیکن سجدہ اطاعت خداوندی کو تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. جنت کا وقت گزرتا ہے، حضرت حوا کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت حوا اور حضرت آدم کے درمیان جب نکاح ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہاں اس محفل میں نکاح ہوا تو نکاح کے دوران ایک چیز بتلائی جاتی ہے جو نکاح کا حصہ ہے، نکاح کی شرط ہے کہ وہ بتلانا ضروری ہوتا ہے کہ جہاں آپ اب بتلا رہے ہیں کہ نکاح کس کا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے، مرد اور عورت کے نام بتلائے جاتے ہیں. وہیں پر یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اس مقام پر جب نکاح کیا جا رہا ہے تو اس کا مہر کیا ادا کیا جا رہا ہے. مہر کی رقم بتلائی جاتی ہے، مہر بتلایا جاتا ہے کہ کیا دیا جائے گا. تو اس لمحے میں جب آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح ہوا تو نکاح کے دوران مہر کے طور پر درود ابراہیمی کو مہر مقرر کیا گیا. اسے مہر مقرر کیا گیا درود ابراہیمی کو. پھر زمین پر آئے، زمین پر پہنچے. اب آدم علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے یہ زمین آگے چلے گی. آپ سوچ سکتے ہیں اللہ رب العزت چاہے اور اس کی مہربانی ہو اور میں اور آپ جنت کی طرف جائیں، اور جنت میں جب پہنچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آدم کو جب جنت سے باہر نکالا گیا تھا جنت کیا ہے، اور پھر بے آب ہو گیا سرزمین. اس زمین پر بھیجا جس پر کچھ بھی نہیں تھا. آدم آئے اور اس لمحے میں جب آپ کو اتارا گیا آپ الگ اترے، حضرت حوا الگ اتری. آپ تنہا تھے، اکیلے تھے، اور اس تنہائی کے موسم میں جو کیفیت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، اس کیفیت کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزرا. جبریل امین آسمان سے اتر کر زمین پر آئے اور الفاظ ادا کیے، اذان دی. اذان میں جس لمحے میں حضرت جبرائیل نے یہ الفاظ کہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ سننے کی دیر تھی، آدم علیہ السلام کے کانوں میں پڑے. آدم علیہ السلام نے اسی لمحے میں یہ خیال کر لیا کہ اب یہ زمین بسے گی، کیونکہ اس زمین پر محمد کا نام لیا جا چکا ہے. آدم علیہ السلام کا وقت گزرتا رہا، سلسلہ چلتا رہا. چلتے چلتے آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے. رخصت ہوتے ہوئے اپنی اولاد حضرت شیش سے کہتے ہیں شیش آپ کی وہ اولاد ہے جو آپ کی جنتی اولاد ہے، شیش آپ کی پہلی اولاد ہے. شیش وہ شخصیت ہے جسے اس زمین پر پہلا رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، اس سے پہلے رسول کوئی اور نہیں ہے. حضرت شیش کو وصیت کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ شیش، جس لمحے میں تمہیں ضرورت محسوس ہو اور تم خالق سے دعا کرو، تمہیں پریشانی ہو، دل بے سکون ہو، تو اس کے سکون کے لیے خالق سے دعا کرو. تو دعا کرتے ہوئے محمد کا نام دعا میں ضرور لینا. جواباً شیش کہتے ہیں کہ ابا جان بتلائیے، آدم بتلائیے، میرے آقا بتلائیے کہ آخر یہ محمد ہیں کون؟ جواباً حضرت آدم کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تھی، میں نے عرش بری پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں جنت
जन्नत में गया और जन्नत के एक एक मकाम पर मैंने मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। मैंने फरिश्तों की आंखें देखी तो फरिश्तों की आंखों में भी मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। मैंने सिदरतुल मुंतहा का दरख्त देखा है, सिदरतुल मुंतहा के पत्ते पत्ते पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जिस लम्हे में मोहम्मद का नाम लेकर दुआ की जाए तो वो दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है और बेसुकूनी सुकून में बदलती है। ऐसी जब तुम दुआ करना और तुम्हें दुआ की जरूरत हो तो तुमने मोहम्मद का नाम लेना है, तुम्हारा बेसुकून दिल सुकून में तब्दील हो जाएगा। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हजरत शीश का जमाना गुजरता है, दीगर नबी आते, चलते चलते आदम सानी का जमाना आता है। आदम सानी जिन्हें नूह कहा जाता है, नूह अलैहिस्सलाम ने 2500 साल की जिंदगी पाई है। 2500 साल की जिंदगी में नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग दीन की है। याद रखिएगा, नबी का पैरोकार अगरचे एक क्यों ना हो, अगरचे नबी के ऊपर ईमान लाने वाला कोई एक भी ना हो, तब भी नबी की जात पर सवाल नहीं उठता है। नबी ने अपनी तबलीग को, नबी ने अपने पैगाम को पूरी दयानतदारी के साथ अदा किया होता है। आप नबुव्वत पर सवाल नहीं कर सकते। नबुव्वत का सफर रायगा नहीं जाता, नबुव्वत का पैगाम रायगा नहीं जाता है, चाहे आगे कोई माने या ना माने। इस बात से नबी की जात पर कोई सवाल नहीं उठता है। 950 साल गुजरने के बाद चंद अफराद हैं जो ईमान लेकर आए। वक्त इतना गुजर चुका कि बिलाखिर नूह खालिक कायनात से दुआ करते हैं, अल्लाह अब ये कौम मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बनता यही है, नतीजा यही है कि ये इंतहा को पहुंच चुके हैं। इंतहा ऐसी तकलीफ देते हैं, इंतहा ऐसी इज़ा देते हैं, तकलीफ और तरह तरह के तानो तशनी के तीर बरसाते हैं। अब हक ये बनता है कि इन्हें मिलिया मेट कर दिया जाए, तबाह बर्बाद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। खालिक की तरफ से हुक्म आते, नूह आप एक कश्ती बनाइए। नूह अलैहिस्सलाम चटियल मैदान में, और एक कौल के मुताबिक के दमिश्क के अंदर, एक कौल के मुताबिक कुफा की सरजमीन पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती की तामीर करते हैं। लोग मजाक उड़ाते, कहते हैं कैसा नबी है कि देखो एक ऐसी जमीन पर कश्ती बना रहा है जहां पर कोई ऐसी शय नहीं जिस पर ये चल सके। ये पानी पर चलने वाली शय, इसे जमीन पर चलाने की कोशिश की जा रही है। न करीब कोई दरिया है, न करीब कोई समंदर है। नूह से कहा जाता है कश्ती बनाइए। जिब्रील आसमान से उतरते, कश्ती बनाने का तरीका बतलाते, कश्ती का तरीका हजरत जिब्रील बताते चले जा रहे हैं। नूह उसकी तामीर करते। अब नूह तन्हा है, तन्हाई के आलम में इतनी बड़ी कश्ती कैसे तामीर की जाएगी कि जिस पर तमाम तर अफराद भी सवार हो जाएं और हर एक शय का जोड़ा जोड़ा भी उस पर सवार किया जाए। जब ये हुक्म भी आ चुका कि इतनी बड़ी कश्ती बनानी है, नूह खालिक से दुआ करते, अल्लाह कैसे हो सकते, मैं तन्हा कैसे बनाऊं, इस तन्हाई को खत्म किया जाए और इस कौम को इस बात पर आमादा किया जाए कि ये मेरा इसमें साथ दे। खालिक की तरफ से हुक्म आते, अपनी कौम से कहिए वो कश्ती में आपकी मदद करे। जब कश्ती में आपकी मदद करेगी, नतीजतन उनकी उजरत के तौर पर जो लकड़ी के टुकड़े बचेंगे सोने के बना दिए जाएंगे, जो लकड़ी का बुरादा बचेगा चांदी का बना दिया जाएगा। ये चांदी का बुरादा और सोने की लकड़ी उठाकर बतौर उजरत ले जाएं, वो आपके हमरा कश्ती बनाते हैं। लकड़ी के बचे हुए टुकड़े जब सोने के बनते हैं उठाकर ले जाते हैं, बुरादा जो बचता है चांदी का बना दिया जाता है, उठाकर ले जाते हैं और साथ साथ तंज भी करते रहते हैं। वक्त गुजरता गया, कश्ती बन गई। नतीजा तन जब बनने के बाद खालिक की तरफ से हुक्म आते, नूह अब आप इस पर सवार होइए। नूह सवार होते, अपने साथ उन तमाम अफराद को भी सवार करते हैं जिन जो ईमान ला चुके थे। हर एक का जोड़ा जोड़ा भी सवार हो जाते। सैलाब आया, तूफान आया, हर एक शय इस कायनात पर मिलिया मेट हुई, बची सिर्फ वो कश्ती जिस कश्ती पर नूह और उनके रफका सवार थे। और वो कश्ती जूदी पहाड़ की चोटी पर ठहरी। इस जमीन पर कोई शय नहीं बची सिवाय उस कश्ती के। इसीलिए नूह को आदम सानी कहा जाते कि उसके बाद जो सिलसिला इंसानियत का चला वो नूह अलैहिस्सलाम से चले। नूह अलैहिस्सलाम से आगे औलाद आदम का सिलसिला चलते। नूह अलैहिस्सलाम की वो कश्ती जिसके लिए जिब्रील आकर तरबियत दिया करते थे, जिब्रील आकर सिखाया और बतलाया करते थे। जिब्रील जब कश्ती बनी, बनने के बाद आखिर में आकर ये कहते हैं कि इस पर एक तख्ता नस्ब कीजिए और उस तख्ते के ऊपर नाम मोहम्मद लिखिए। तो फिर क्यों
زندہ ہے، وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، مولانا مسرور نواز جھنگوی۔ بولے نا، جس سے زندہ ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، بولیے نا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ نوح علیہ السلام کے بعد اب ظاہر سی بات ہے سارے انبیاء کا تذکرہ تو نہیں ہو سکتا، چند کا ہی کیا جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بولیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جانتے ہیں آپ انہیں؟ بولیے نا، نام سنا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے مصائب برداشت کیے، اتنے مصائب بھی برداشت کیے۔ فرعون اور نمرود نے آپ کو آگ میں بھی ڈالا، اور جب آگ میں ڈلنے لگے تو ابراہیم وہ ہیں جو کہتے ہیں، فرشتے آئے اور کہتے ہیں کہ آپ کہیں تو آگ اٹھا کر ان پر پھینک دی جائے، آپ کہیں تو آگ کو ہٹا کر سائڈ پر کر دیا جائے۔ جواباً فرشتوں سے ابراہیم کہتے ہیں وہ جانتا ہے نا، وہ جانتا ہے نا، وہ جانتا ہے، وہ خود کرے گا، تمہاری ضرورت نہیں۔ فرشتے بھی تو اسی کے حکم سے آئے تھے، لیکن ابراہیم کہتے ہیں تم نہیں، آج وہ کرے، وہ دکھائے، وہ دکھائے۔ اور اس نے دکھایا کہ ابراہیم کے لیے وہ نار گلزار بنی، اور ابراہیم کہتے ہیں جیسا سکون مجھے اس آگ میں اس دن آیا ویسا سکون ساری زندگی نہیں ملا، ویسا سکون ساری زندگی نہیں ملا۔ ابراہیم وہ ہیں جو اپنے لخت جگر کو لے جا کر لٹاتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ذبح کر دیا جائے، اور اس بدولت آج تک اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ رب کی راہ میں ذبح ہوئے، اگرچہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔